السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور میرا ڈیزگنیشن جو ہے وہ ہے پیشنٹ مینجمنٹ ایگزیکٹو۔ تو آج ہم الکوہلزم پہ کچھ بات چیت کریں گے۔ انیشلی ہم اس پہ جو ہے اس کی انیشیل 2 سٹیجز پہ کچھ بات چیت کریں گے، اس سے پھر ہم اس کے جو ڈیزاسٹرس افیکٹس ہیں اس کی نقصانات کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ یہ کس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار ہے جو کہ نہ صرف انسان کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس کی سراؤنڈنگز، اس کی انوائرمنٹ، اس کی فیملی، دوست، رشتہ دار، عزیز اقارب سب کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، اور اینڈ میں جو ہے وہ بندہ صرف الکوہل کے ساتھ ہی وہ زندہ رہ جاتا ہے، اور اس کے فائنل جو آخری سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں یا پھر الکوہل ہی بندے کو جو ہے وہ نگل جاتی ہے، مطلب وہ سب کچھ ڈسٹروائے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے ایڈیپٹیو سٹیج پہ۔ تو ایڈیپٹیو سٹیج کے کچھ سیلین فیچرز ہیں جس میں جب کوئی بھی بندہ شروع میں الکوہل یوز کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کو فیس کرتا ہے اور وہ کن عوامل سے گزرتا ہے جس کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس بیماری اور اس دلدل میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایڈیپٹیو سٹیج ہے اس میں پہلا پوائنٹ ہے ڈرنکس ٹو فیل بیٹر۔ شروع میں ہر بندہ الکوہل اس وجہ سے شروع کرتا ہے کہ جی میں تو جی الکوہل بندے کو نارملائز کرتی ہے، میں تو ذرا کمفرٹیبل فیل کرنے کے لیے، ذرا کانفیڈنٹ ہونے کے لیے، تاکہ مجھے اپنے اندر ایک تسکین کا احساس ہو اور میں کمفرٹیبلی کام وغیرہ کر سکوں، اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکوں۔ تو یہ فرسٹ سٹیج پہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈرنکس ٹو ریلیکس۔ شروع میں جو ہے الکوہلک جب بھی اسے تھوڑا سا سٹریس ہوتا ہے، اینزائٹی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے یا ٹائٹنس ہوتی ہے، تو وہ الکوہل تھوڑی سی اس لیے یوز کر لیتے ہیں کہ جی چلو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہوں، تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ انیشیلی اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنے بڑے مسئلے میں جو ہے وہ پھنسنے لگوں۔ تو اس کے بعد پھر تھرڈ پوائنٹ ہے ڈرنکس ٹو فیل اسٹیمولیٹڈ، یعنی کہ فرض کریں بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، کوئی اس میں زندگی میں اسے کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہو رہی، تو وہ اس وجہ سے بھی الکوہل انیشیل سٹیج میں جو ایڈیپٹیو سٹیج ہے اس میں یوز کرتا ہے کہ چلو میں ذرا اسٹیمولیٹڈ ہو جاؤں، میں تھوڑا سا اٹریکٹ ہو جاؤں کہ مجھے جو ہے وہ باقی اپنے کام وام کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا وہ اس کو ایز اے اسٹیمولائی جو ہے وہ یوز کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا انرجیٹک ہو کے اپنے ورکس جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکوں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ڈرنکس فار اینی ریزن۔ ڈرنکس فار اینی ریزن یہ کہ الکوہلک جو ہے وہ کوئی بھی بہانہ یا کوئی بھی وجہ، بھئی آج فرض کریں کام زیادہ تھا یا میں تھوڑا تھک گیا ہوں یا مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے، کوئی بھی بہانہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آج میری اپنی وائف سے لڑائی ہو گئی ہے تو میں اس وجہ سے الکوہل یوز کر رہا ہوں، تو یہ اس میں کوئی بھی ریزن آ سکتا ہے، میں ڈرائیونگ کرتا رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، اینی ریزن وہ اس کے لیے وہ الکوہل یوز کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے فریکوینسی آف ڈرنکنگ انکریزز۔ گریجولی اس کا جو ڈرنکنگ پیٹرن ہے نا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کریں وہ 1 یا 2 پیگ شروع میں یوز کر رہا تھا، اس کے بعد ہوتے ہوتے 3، 4، 5 گریجولی، کیونکہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے دیٹ گروز ود دا پیسج آف ٹائم، یہ گریجولی بندے کو خود بھی اس چیز کا پتہ نہیں چلتا وہ، لیکن اینڈ میں جو ہے اس کی اپنا مقدار سے مکمل طور پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ایک نشے کے مریض کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈرنکس وتھ امپرووڈ فنکشننگ۔ الکوہل یوز کرنے والا اس کو الکوہل اس لیے بھی یوز کرتا ہے کہ چلو فنکشننگ میری تھوڑی بہتر ہو جائے، میں ذرا امپروومنٹ آ جائے، تو وہ اپنی فنکشننگ وہ امپروو کرنے کے لیے بھی جو ہے الکوہل کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے فیلز لکی ٹو بی ایبل ٹو ڈرنک وداؤٹ گیٹنگ ڈرنک۔ تو جب بھی اسے الکوہل ہوتا ہے اسے خوشی کا، ایک سیٹسفیکشن کا، پلیجر فیلنگ ہوتی ہے، اپنے آپ کو لکی محسوس کرتا ہے کہ جی مجھے الکوہل جو ہے وہ میسر آ گئی ہے، تو مطلب میں جو ہے وہ لکی ہوں، میں خوش نصیب ہوں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے جو ایڈیپٹیو سٹیج میں جو ہے الکوہلک فیس کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے نوزیا ارلی ان دا ڈے۔ الکوہل یوز کرنے والے کو نا بعض اوقات اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دن کے آغاز میں ہلکا سا نوزیا ہے، جس کو اردو میں کہیں گے کہ جی مت لانا، تھوڑا دل گھبرانا یا الٹی آنا، اس طرح کی فیلنگز بھی جو ہیں وہ الکوہلک کو محسوس ہوتی ہیں، اس کا ہلکا ہلکا دل خراب ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ڈیلی ڈرنکنگ۔ الکوہلک جو ہے وہ ایڈیپٹیو سٹیج میں ڈیلی جو ہے وہ ڈرنک کر رہا ہوتا ہے وداؤٹ ہیونگ کنٹرول آن دا اماؤنٹ۔
اور وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ میں جی 10 گلاس پی لیے ہیں یا 15 گلاس پی لیے ہیں، وہ اس چیز کو بالکل قطعی بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں لیکن اس غلط فہمی میں بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اماؤنٹ پہ مکمل طور پہ کنٹرول ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو الکوہولک فیس کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے نائٹ سویٹس. یہ ہے کہ سونے میں جو ہے وہ کبھی کبھار الکوہولک بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور گرمی محسوس ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے اور بعض اوقات خواب میں اٹھے گا تو ڈرا ہوا سہما ہوا اٹھے گا، دل گھبراتا ہے اور جسم کانپتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں. اس طرح کی پرابلمس جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈرنکنگ اپروپریٹس اماؤنٹ. مطلب یہ کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ اس کو اپنے اماؤنٹ پہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا. مطلب جتنی الکوہل آئی سپوز اگر صبح کے ٹائم پوری بوتل اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ شام تک یا دوپہر تک جو ہے وہ مکمل طور پہ اس بوتل کا پی جائے گا. وہ اس کو اپنی اماؤنٹ پہ، ٹائم پہ، یعنی وقت، مقدار، جگہ، ان تینوں میں سے اس کا آہستہ آہستہ کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈرنکس ایٹ ان اپروپریٹ ٹائم. مطلب فرض کریں اگر وہ آفس گیا ہے اپنے ساتھ وہ ممکن ہے شاید باٹل لے جائے، جس ٹائم اس کو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ملے گا وہ الکوہول پینے شروع کر دے گا. اس طرح وہ پلیس پہ جو اس کا اپنا کنٹرول بالکل مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ اسٹیج آتی ہے جی ڈیپینڈنٹ اسٹیج. تو الکوہولک کی جو سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے جو گریجولی یعنی ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں ایک اسٹیج آتی ہے جس میں ہم کچھ پوائنٹس ابھی ڈسکس کریں گے. may seek psychological help for problems. یہ ہے کہ وہ ممکن ہے سائیکیٹرسٹ وغیرہ کے پاس جا رہا ہو، بھئی یہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور مجھے یہ مسئلہ کس طرح حل کرنا ہے. وہ لوگوں کے مطلب اس کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ میری لائف میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، لیکن وہ اس کی پروفیشنل ہیلپ کے لیے پراپر جس طرح ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں یا ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جانے کے بجائے ممکن ہے شاید وہ سائیکیٹرسٹ وغیرہ کے پاس بار بار وزٹ کر رہا ہو. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ڈرنکس وتھ ادر سیڈر کیسز. اچھا، الکوہول کو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ غم بھلانے کا ذریعہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ غم کے دوران استعمال کرتے ہیں یا پیتے ہیں تو آپ کا غم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ خوشی کے ساتھ اسے یوز کرتے ہیں تو آپ کی خوشی ڈبل ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ بالکل ایسے جیسے پھولوں کی مثال ہے کہ پھول شادی پہ بھی کام آتے ہیں اور پھول جو ہے وہ قبر پہ بھی کام آتے ہیں. تو یہ الکوہول کی مثال بالکل پھولوں والی ہے. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے شیکس انکریزز. مطلب یہ ٹریمبلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے زلزلہ آ رہا ہے، حالانکہ اس طرح ہو نہیں رہا ہوتا لیکن الکوہولک کو یہ اس طرح فیل ہوتا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ایفرٹس ٹو کوئٹ فیل. مطلب یہ کہ وہ کوشش کرتا ہے خود سے الکوہول چھوڑنے کی، لیکن وہ خود سے الکوہول چھوڑ نہیں سکتا، بہت کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں اگر وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے بہت سویئر فزیکل پینلٹی مطلب شدید ذہنی اور جسمانی اذیت جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے جب بھی وہ تھوڑی سی کوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی بلیک آؤٹس. الکوہولک کی لائف میں جو ہے وہ بلیک آؤٹس کی پرابلم بھی آنے شروع ہوتی ہیں، یعنی یادداشت میں کمی اور اس کا فقدان بھی اسے مطلب فیس کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات وہ کوئی کام کر کے اٹھے گا اور اسے یاد نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا اور میں نے کیا کام کیا. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کنفیوزڈ تھنکنگ پیٹرن. مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈسین پاور جو ہے وہ بہت حد تک ویک ہو جاتی ہے اور چیزوں کے معاملے میں نا وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ اس کی جو ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سوشل پرابلمس انکریز. سوشل پرابلمس، فیملی پرابلمس، ورک پرابلمس، ہر طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس سیکنڈ اسٹیج میں الکوہولک فیس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے میموری لیپسز. مطلب یہ کہ جس کو یادداشت میں کمی یا یادداشت کا فقدان بھی کہا جا سکتا ہے کہ الکوہولک کوئی کام کر لے گا اپنی لائف میں لیکن اسے گزشتہ دن کی کوئی روٹین وغیرہ یاد نہیں ہوگی. میں نے پچھلے دن لاسٹ ڈے کیا کیا تھا اسے اگر آپ کوئی سوال کریں گے کہ جی کل آپ کہاں پہ تھے اور کیا کر رہے تھے اس کے مطابق اسے کوئی یاد نہیں ہوگا. تو یہ سیم پرابلم ہے، یعنی میموری لیپس بھی ہو سکتا ہے اور بلیک آؤٹس والی پرابلم بھی جو اس میں آ سکتی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں اور میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے. ہمارا جو ہے سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. آپ اس پہ ہمیں جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے
تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں گے. ہم آپ کی مزید رہنمائی کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.